اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ لوگ بولتے ہیں کہ مغرب کی 25 منٹ کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ دو سوال تھے اس میں. تو مغرب کا وقت جو ہے یہ ہمارے باب المدینہ میں تو کم و بیش یعنی کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے، پھر بڑھتا بھی رہتا ہے. تو یہ عام مطلب غلط فہمی ہے کہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. مغرب کا وقت کافی ہوتا ہے نا، جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا نا اس وقت تک مغرب کا وقت ہوتا ہے. البتہ مغرب کی نماز میں اتنی دیر کر دینا کہ آسمان پر ستارے گتھ جائیں، یعنی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ستارے آسمان پہ چھا جائیں، تو اتنی تاخیر بلا اجازت شرعی، جیسے کہ سفر میں ہے اس لیے تاخیر ہو گئی، بیمار ہے تو وہ اس کو کوئی مرض کی وجہ سے زخم کی وجہ سے وہ تاخیر کا سبب ایسا بن گیا تو ان پر کرائیت نہیں، ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہے. اتنی تاخیر مکروہ تحریمی ہے کہ وہ ستارے بہت سارے جو ہیں آسمان پر نظر آنے شروع ہو جائیں. اکا دکا نظر آنے سے نہیں ہوگا، بہت سارے ستارے نظر آئیں تو مکروہ تحریمی وقت ہوگا وہ. اور عشاء کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے. جب سے عشاء کا وقت شروع ہوا سحری کا وقت ختم ہونے تک پوری رات جو ہے نا وہ عشاء کا وقت ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جس طرح مغرب اور عشاء میں عوام کو غلط فہمی ہے، عموماً فجر میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جیسے اجالا ہو جاتا ہے تو یہ گھر سے یا مطلب یہ عوام یہ ہے کہ یہ نماز قضا ہو گئی. یعنی طلوع آفتاب والا جو کانسیپٹ ہے اس کا نہیں، کیونکہ وہ جو نماز کے جو اوقات ہیں اس کے دیکھنے کرنے کے حوالے سے گھر میں کتنے، کیونکہ گھر میں کیلنڈر لگے ہوتے ہیں وہ تاریخ دیکھنے کے، عموماً تقریباً گھروں میں تاریخ دیکھنے کے کیلنڈر ہوتے ہیں، اس میں جاندار کی فوٹویں بھی ہوتی ہوں، عورتوں کی بھی تصویریں ہوتی ہوں، تو یہ تو اپنی جگہ پر جو کرتے ہیں. لیکن یہ نماز کے اوقات دیکھنے کا جو کیلنڈر ہے جو مکتبۃ المدینہ نے بھی جاری کیا ہے، یہ کتنے گھروں میں ہوتا ہوگا اس کا ابھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو عوامی طور پر یہ ہے کہ یہ اجالا ہو گیا تو نماز قضا ہو گئی، وقت کا نہیں ہے. اول تو لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن یوں اگر میں کہہ دوں کہ 99% اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتے دنیا میں تو شاید غلط نہیں ہے، پڑھتے نہیں نماز. اچھا، اب جو بیچارے پڑھتے ہیں وہ نماز کے احکام نہیں جانتے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے ان کو نہیں پتا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بغداد شریف گئے تھے باب المدینہ سے عراق شریف حاضریوں کے لیے، بغداد شریف، کربلا معلی شریف، نجف اشرف، یہاں مولا مشکل کشا کا دربار شریف ہے. تو بغداد شریف میں ہم نے ہوائی جہاز میں اذان دی اور با جماعت نماز پڑھی تھی. عراق ایئر ویز. تو دو تین جو ہم تین عیسائی بھائی تھے ہم، تو ہم جب نماز سے پلٹے نا تو عراقی زیادہ تھے اس ہوائی جہاز میں، تھا عراقیوں کا ہی تھا ہوا، مگر ہم تو حاضری کے لیے یہاں سے گئے تھے باب المدینہ سے. تو عراقی اتنے خوش ہوئے ہماری نماز پڑھنے. نماز کسی ایک کو بھی پڑھتے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ جہاں سے ہم گزرتے تھے نماز پڑھ کے، کیونکہ نماز کے لیے جگہ ہوتی ہے، یا تو دم کی طرف ہوتی ہے، ہوائی جہاز کی دم ہوتی ہے نا وہاں جگہ ہوتی ہے، یا جہاں باتھ روم وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں بعضوں کا جگہ ہوتی ہے، کچن کے بعد جگہ ہوتی ہے. تو ہم نماز کے بعد جب اپنی سیٹ کی طرف ہم بڑھے آگے تو وہ جہاں سے گزرتے نا سیٹوں کے پاس سے، تو عراقی بہت یعنی کہ ہم کو ویلکم کر رہے تھے، انشاءاللہ مقبول، مبروک مبروک، مقبول، انشاءاللہ مقبول. یعنی وہ دعائیں دے رہے کہ تمہاری نماز انشاءاللہ مقبول ہوگی. یعنی ہم نے ایسا ہم کو امپریشن پڑا کہ ہم نے کوئی نا چھوٹا کام کیا، کوئی نیا کام کیا، اپنے نماز پڑھی ہے. تو یہ عراق جب پہنچے تو پتا چلا کہ واقعی یہ لوگ نماز پڑھتے نہیں، یعنی کہ پڑھتے ہیں
لیکن آٹے میں نمک کے برابر. مسجدیں بالکل خالی، بالکل خالی، اور نمازوں کے بعد فوراً تالے تو گنتی کے نماز. حیران رہ گئے، نماز پڑھتے. یہاں تک کہ ایئرپورٹ پر، بغداد معلّہ کے ایئرپورٹ پر جو جائے نماز جس پر لکھا ہوا تھا ہذا بیت اللہ، اس کے اندر مائک پر ان کانوں کو دھوکہ نہیں ہوا ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ خدا کی قسم ان کانوں نے سنا، اس مائک پر میوزک کے ساتھ گانے بج رہے تھے. یہ میرے کانوں نے سنا. میں حیران رہ گیا. اب جو پوزیشن ہے بیچاروں کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اتنا دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے. جو اسلام کا مرکز تھا بغداد معلّہ، یہ عروس البلاد، شہروں کی دلہن تھا، علم دین کا اہم ترین مرکز تھا. غزالی قبرستان بھی وہیں ہے، امام غزالی بغداد شریف میں، میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ بغداد شریف میں، ان کا مزار بھی وہیں ہے بغداد شریف. غوث پاک کا تو ہے ہی ہے. بے شمار اولیاء کرام وہاں مدفون ہیں. جو تذکرۃ الاولیاء میں تذکرے پڑھتے ہیں نا اولیاء کرام، ان کی ایک تعداد ہے جو وہاں بغداد شریف میں ہے. بہل الدانا کے نام پر ایک پورا قبرستان، زبیدہ قبرستان ہے، یہ ہارون الرشید کی زوجہ، تو اس میں بہل الدانا کا مزار بھی ہے. بعض انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں وہاں پر. لیکن یعنی اس مرکز میں اب پوزیشن ایسی ہو گئی تھی ان دنوں جب ہم گئے تھے. بہت سال ہو گئے اس واقعے کو. پھر اس کے بعد تو بہت کچھ ہوا وہاں جو آپ کے سامنے. اب تو جہاں بھی بد عملی کا جب سیلاب آتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر جب سزا کا دور شروع ہوتا ہے نا تو نام و نشان مٹ جاتا ہے. نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں مٹ گئی، تباہ ہو گئی. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے